اصول، حرام اشیاء کی خرید و فروخت سے اجتناب کیا جائے۔ ایک مسلمان تاجر کو چاہیے کہ وہ خود کو حلال اشیاء کی تجارت تک ہی محدود رکھے، حرام کی طرف اس کا قدم نہ اٹھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت کو حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکہ میں یہ ارشاد فرمایا، ان اللہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب، مردار اور خنزیر اور بتوں کی تجارت کو حرام قرار دیا۔ اب اس کے زمرے کے اندر جو بھی بات آتی ہے وہ ساری کی ساری حرام تجارت ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر غور و فکر اس کے اندر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ جن اشیاء کی تجارت کو یہاں حرام قرار دیا ہے یہ سب اسلام میں حرام ہیں، لہٰذا اس کا اطلاق ان اشیاء کی تجارت پر بھی ہوگا جن کا نام یہاں نہیں ہے، لیکن جن کی حرمت یعنی نصوص سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، یا جن کے حرام ہونے پر علماء امت کا اتفاق ہے، اس کے بارے میں مثلا تمام نشہ آور اشیاء ہیں، وہ آلات ہیں، غنا اور مزامیر ہیں، اور پھر جتنے بھی معصیت کے اور کھیلوں کے استعمال میں ہونے والے وہ ساری چیزیں ہیں، وہ سارے قصے اور کہانیاں، وہ ناول، وہ فحاشی و عریانی پھیلانے والی کتابیں، وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام سیڈیز جتنی بھی ہیں کہ جس سے مطلب حرام کا شائبہ ہو، وہ ساری کی ساری اسلام کی روح سے حرام ہے۔ اور ایک بات دور جدید اور اس دور کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ وہ ساری چیزیں بھی کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام ویڈیوز، اور آج کے نام نہاد وہ ٹک ٹاکر جو ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ اسلام کیا تعلیم دے رہا ہے، وہ فحاشی و عریانی پھیلانے میں جتنی وہ مواد سارا نشر کرتے ہیں وہ سارے کا سارا حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں تو اخلاقیات بگڑتے ہیں، وہ اس پر اگر تجارت کرتے ہیں کہ جس سے ان کو وہ پیسے ملتے ہیں تو یہ سارے کا سارا حرام کے زمرے میں بات آتی ہے۔ اس حوالے سے اسلام جو ہے وہ کیا ہے، سختی کے ساتھ مذمت بھی